بھائی صاحب ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی کسی اچھی بڑی پرائز کموڈٹی کی پرائیویٹائزیشن کا ذکر آتا ہے پاکستان میں، اور یہ میں آج سے نہیں پچھلے 27-28 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، تو ایک ریس لگ جاتی ہے، بڑی انٹرسٹڈ کمپنیز، انٹرسٹڈ پارٹیز، اور وہ آگے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور شاید خواجہ آصف صاحب نے اسی لیے کوئی کر دیا ہو کہ کہیں پہ کوئی آپ کی کوئی کمپنی ہو یا کوئی فرنٹ کمپنی ہو. ڈو یو مطلب ہیو اینی آئیڈیا کہ کوئی فرنٹ کمپنیز بھی بن رہی ہیں؟ اور کیونکہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل نا، ہر اسٹیپ کو بہت پھونک کے لے اٹھائیں گے. تو فرنٹ کمپنیز تو نہیں کوئی بن رہی جن کا پتہ ہی نہ چلے آپ کو، اور پھر وہ پتہ چلے اوہ یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیں، خواجہ آصف کو بولیں کہ کوئی عقل کی بات کرے. کوئی فرنٹ کمپنی تو اس میں آ ہی نہیں سکتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرنٹ کمپنی کیسے آئے گی جب آپ وہاں تک پہنچے ہی نہیں ہیں، یا آپ نے کوئی بیچنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، یا جے وی کا ارادہ ہی نہیں کیا. یہ تو بہت لمبی بات اننگز ہے کہ کیا کرنا ہے. ہم نے تو ابھی تو صرف اس کو طے کر رہے ہیں کہ کس طرف جائیں، کون سے کنسلٹنٹس اس کو ہائر کریں، ایک صحیح ایویلیویشن پوری کرائیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس کی ویلیو کیا ہے کیا نہیں ہے، گوئنگ کنسرن کی ویلیو ہے یا پلاٹ کی ویلیو زیادہ ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. وہاں کے ٹاپ آپ کنسلٹنٹس لیں گے، جو وہاں کی پلاننگ پرمیشنز ہوتی ہیں نیو یارک کی بڑی ٹف ہوتی ہیں. جب بھی کوئی نیا میئر آتا ہے وہ اپنی ایسی بھی تو فرنٹ کمپنی بن سکتی ہے نا جن کو ایکسپیرینس ہو، ہوٹلنگ بزنس کا ہو، کنسٹرکشن کا ہو، چاہے وہ اس کو وہ گراؤنڈ زیرو کر کے دوبارہ کچھ بنانا چاہتے ہوں. نہیں، کیونکہ جو بھی اگر آپ اس کو جیسے جے وی کی طرف جائیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ بیچنے کی طرف، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بالکل نہیں کر رہے. لیٹس سے ایک روزویلٹ پہ آپ کے پاس ایک کنڈیشن ہو کہ آپ جے وی اس پہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس پیسے نہیں، کوئی آپ کے اس کو 60-70 سٹوریز پہ لے کے جائے. وہ آپ پرائیویٹائزیشن کا کام ہے کہ اسیس کرے کہ کون سی کمپنیز اس کے اندر آئی ہیں، امریکہ کی کون سی ٹاپ کمپنیز آ کے بنانا چاہتی ہیں. اس میں تو ہمارا کوئی پہلی بات تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. خواجہ آصف ایک کام میں جب میں نے گورنمنٹ کا رول لیا، میں نے 1 ہفتے پہلے یا 5 دن 6 دن پہلے اپنی ساری کمپنی سے ریزائن کیا، ان کے شیئرز اپنے میں نے بیچ دیے اور گورنمنٹ کے اوپر آیا. تو جب میں نے گورنمنٹ کے اوپر آیا، میں کسی اور کے لیے کام نہیں کر سکتا. یہ بندہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے خود الفاظ ہیں کہ کتنی رسپانسبلٹی، بڑے بڑے پوسٹ پہ ڈیفنس منسٹر رہ چکے ہیں اور اقامے پہ جی رہے ہیں کسی اور ملک کے کمپنی پہ، اور ان میں یہ حماقت ہے کہ میرے اوپر اور میرے اوپر الزام لگائیں، اور خود اقامے پہ باہر کسی اور کے لیے کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آج تک یہ بھی نہیں بتا سکے کہ اس کمپنی جو ان کو پیسے دے رہی کس کام. دیکھیں، اگر میں نے تو اپنی کمپنی سے ریزائن کیا ہے نا، اپنے شیئر بیچے ہیں، وہ بتائیں وہ کسی اور کمپنی میں اقامے پہ کام کر رہے ہیں، مجھے پلیز بتا دیں کہ وہ کیا کام کر رہے تھے. مطلب آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی اس سے پوچھنے کے لیے کہ کس بات پہ ان کو پیسے مل رہے تھے. ڈیفینیٹلی آئی وڈ لو ٹو آسک ہم، آئی وش کہ وہ میرے پاس آئیں میرے ساتھ پروگرام میں ان سے پوچھوں. لیکن سیالکوٹ کی سوسائٹی میں وہ معاملہ سیٹل ہو گیا فرام دی ہائیسٹ کورٹ، وہ تو سیٹل ہو گیا. اب آئی پی پیز پہ وہ انوالو، سیالکوٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں وہ انوالو، میاں منشر صاحب کی پے رول پہ یہ. تو اس مطلب ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بندہ جو پورے اسمبلی اس کو پتہ ہے کہ ایک فراڈ ہے، ہر ایک چیز اس کی جھوٹی آتی ہے، ہر ایک کھل کے جھوٹ بولتا ہے. میں اس اسپیچ میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی کیسے بنا ہے، یہ تو 80s میں لنڈن بھاگ گیا تھا اس لیے. بھائی جان، میں 1980 میں پیدا ہوا ہوں، میری بڑی بہن میرے سے کچھ 5-6 سال بڑی ہے، وہ بھی انگلینڈ میں پیدا ہوئی ہے، تو مطلب 70s میں. میرے والد نے جا کے ڈگری انگلینڈ سے کی ہے، اپنے اکاؤنٹنسی انگلینڈ سے کی ہے، تو 70 سے پہلے بھی ان کا وہیں تھا انگلینڈ سے. تو فلور آف دا ہاؤس پہ آپ نے ایک ڈاکیومنٹڈ، یہ تو جب آپ بولے میں آپ کو ڈاکیومنٹ دیتا ہوں، فلور آف دا ہاؤس پہ صرف ایک ایکوزیشن لگانے کے لیے آپ نے ایک ڈاکیومنٹڈ جھوٹ بولا ہے. اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں، یہ بار بار بول رہے ہیں. پھر انہوں نے بجٹ کی بھی اسپیچ کی، اس نے اسد عمر صاحب نے بہت زبردست جواب دیا، وہ بھی بالکل ان کی فیکچولی غلط. تو آپ ایک ایسے انسان کی بات کریں جو ایک کرونی، ایک کروک، اور وہ بھی ایک فراڈیولنٹ پرائم منسٹر کے لیے کام کر رہا تھا، تو ظاہری بات ہے اس کو اچھا پوزیشن ملنا تھا. اور اس کو کیا ملنا تھا؟ یہ وہی پرائم منسٹر، یہ وہی بندہ ہے جو پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ بے فکر ہو جائے میاں صاحب، یہ سب بھول جائیں گے، کیا پتا کہ میاں صاحب جیل میں. اب ایسا اور بات کرتے ہیں کہ جی گندے ایڈوائزرز لگے ہوئے ہیں.
ایڈوائزر تو گندا تو یہ تھا, نہیں لیکن کچھ ایڈوائس تو کر دیتا, بہت ہوتی ہیں نا, ایڈوائس تو کر بتا رہے دیتی ہوتے ہیں ہے کہ کون کہاں پہ کیسے مل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیسے معاملہ چل رہا ہے. یہ خواجہ آصف صاحب کے پاس مطلب آن دا فلور آف دا ہاؤس اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ انٹرویوز ہو رہے ہیں, اور اس سے پہلے کچھ چند ماہ پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جی ہم نہیں چاہتے لیکن ہمیں مطلب اگر چاہیں تو آپ کی حکومت مطلب فارغ ہو سکتی ہے لیکن ہم نہیں چاہتے, ہمیں لوگ اپروچ کر رہے ہیں. مطلب یہ انفارمیشن کہاں سے بسم اللہ کریں, کوشش کریں, آگے آئیں, کچھ کرنے کی تو کوشش کریں نا. مطلب ہے کہ پولیٹیکل ان کی ایکومنٹ اس میں ابھی اس وقت ملک میں زیرو, لیڈرشپ ان کی خود اوورسیز پاکستانیز میری بنی ہوئی ہے, وہ اب میرے نیچے آتے ہیں میاں نواز شریف صاحب, ان کو بھی شاید ریپیٹریٹ کرنا ہو, اور باقی ان کی ساری ان کے بچے بھی سارے باہر, تو لیڈرشپ آپ کی باہر بیٹھی ہوئی ہے. ایک اس کو یہاں چھوڑا ہوا ہے اور وہ بھی غلط پہ غلط بات ہے, آپ کو پتہ بھی اس پہ ڈیفیمیشن کیس بھی ہے میرا. تو مطلب ہے کہ یہ تو ایک خالی ایک ماؤتھ پیس ہے نا, اور اب اسمبلی میں اس جیسا بندہ کے کس کیلیبر کے بندے کے آتے ہیں ذوالفقار بخاری صاحب, وہ ووٹ لے کے آتے ہیں. ان میں سے ان میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوڈو انٹلیکچوئل نون میں مانا جاتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, ٹھیک ہے, ایک لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں آنیسٹ ہے, لوگ کہتے ہیں انٹلیکچوئل ہے, یہ وہ. آپ پلیز ان کے شو پہ بلا لیں کہ وہ خواجہ آصف کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں, ان کی بات چیت ہے یا نہیں. میں چیلنج کرتا وہ ہے, وہ بلا لینا, کچھ عرصہ پہلے چلا, اگر وہ آپ کو پرائیویٹلی نہ بولے کہ گھٹیا ترین انسان ہے. سر انٹرنل معاملات نہیں ہیں, نون کے اندر معاملات ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ سب سے مطلب میرے سے بڑے ہیں, میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ بہت گرا ہوا انسان ہے. نون کے اندر سب کو یہ پتہ ہے. مطلب اب نواز شریف کا فیوریٹ ہو, اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. نہیں چلیں بالکل صحیح ہے سر, الیکٹڈ تو فضل الرحمان بھی تھا, تو مطلب کہ نہیں اب یہ دیکھیں نا, یہ الیکٹڈ ممبرز کی اگر آپ معیار کی بات کر رہے ہیں تو پھر الیکٹڈ چلیں اب آپ نے خود ہی الیکٹڈ تو ایک دفعہ زرداری بھی تھا, ابھی بھی ہیں, ابھی بھی ہیں. He is still an elected member of National Assembly. And he was also in prison 10 سال کے لیے for fraud and for criminal activity. وہ تو کہتے ہیں کچھ بھی پروف نہیں ہوا, ابھی بھی ہم انتظار ہی کر رہے ہیں ذوالفی صاحب کہ جی کوئی کچھ نہ کچھ پروف ہو کے سامنے آ جائے. سر خدا کا کب آئے گا, کب آئے گا؟ اگر مطلب آئے دن نیب میں یہ ہو رہا ہے کرنا ہو کہ وہ کیا تھے, کیا کیا انہوں نے, 10 سال جیل کاٹی ہے, وہ آزاد ہیں, آزاد اپنے کہتے ہیں پھر رہے ہیں آزاد ہوا میں 11 سال. اور کوئی اتنے بھی آزاد نہیں, ان پہ بھی گھیرا کم ہی ٹائٹ ہی ہوتا جا رہا ہے. نہیں گھیرا, لیکن ہمیں ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں نظر آیا مطلب نیب کے حوالے سے کہ جی وہ جو 22-23 سال کی سٹرگل ہے پی ٹی آئی کی, اس کا کوئی لاجیکل کنکلوژن ہمیں انفارچونیٹلی ابھی تک نظر نہیں آیا. کہ کیا مطلب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب آ کے یہ میرے پاس ٹی ٹیز, میرے پاس وہ, میرے پاس فلاں ڈمکا. سلمان شہباز پہ ابھی اس کا بھی بولا گیا کہ واپس آئیں, وہ تو آپ دیکھ لیں نیب کرے گی. آئی ڈاؤٹ کہ ویسے ایف آئی اے کو کرنا چاہیے تھا, ایف آئی اے زیادہ بہتر طریقے سے نیب نے بھیجا کہ ان کو انٹرپول کے ذریعے لا سکتی تھی, ایکسٹراڈائٹ کریں انٹرپول کے ذریعے. اور سلمان شہباز کیا اکیلے ایکٹ کر رہا تھا یا فیملی کا فرنٹ تھا؟ نہیں وہ تو ہے. دوسری بات یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا پی ایم صاحب کا ایک موقف تھا, اور انہوں نے آتے ساتھ ہی موقف ثابت کیا کہ ان نے سارے کیسز کھول کے رکھ دیے, اور جو رسپانسبل ادارے ہیں, چاہے نیب ہو, چاہے ایف آئی اے ہو, چاہے جو بھی ہو. اب نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ہمارا کام تھا کہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں, ان کا کام ہے کہ اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن رکھیں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم ان کو بولیں کہ یہ 2 دن میں کر دیں یا 3 دن میں کر دیں. چینی کی رپورٹ جو ہے وہ نیب نے خود لے لی, آپ نے تو نہیں بھیجی. مطلب وہ تو ابھی ڈیسائیڈ ہوا پچھلی کیبنٹ میں کہ جی یہ سیگمنٹس میں یہ جو ہے ایریا نیب دیکھے گا, یہ ایف بی آر دیکھے گا. یہ انٹرنل رفٹ کی آپ نے بات کی کہ شاید پی ایم ایل این کے اندر بھی ہیں, تو عظما کاردار صاحب ایک دم سامنے اچانک, پتہ نہیں کیا مطلب یہ پھر جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے گروپنگ اور یہ اور وہ, ان کی اپنی ناراضگیاں. پھر چودھری غلام سرور صاحب کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان سے ناراض ہیں, ان سے ناراض ہیں, وہ سیٹسفائی نہیں کر سکے. یہ کیا مطلب ایک منسٹر کے متعلق کہنا ہے, ایک منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو سیٹسفائی نہیں کر سکے پیٹرولیم پروڈکٹس کے حوالے سے عمر. تو یہ پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ فرکشن یا رفٹ نہیں بنتی جا رہی؟ عظما کاردار صاحب آج رو کے انہوں نے سوشل میڈیا پہ پیغام ڈالے ہیں. بالکل کوئی ایسی بالکل کوئی رفٹ نہیں ہے. میں 1 by 1 چلا جاتا ہوں. عظما کردار نے ایک بہت گری ہوئی بات چیت کی تھی فون پہ. وہ ان کی
बुरी किस्मत थी कि वो लीक हो गई. अब वो तो लीक कहती हैं शी इज डिनाइंग कि वो कहती हैं कि मेरी अब है ही चलें वो जो भी बोले आई डोंट नो, मैंने मेरी उनसे साथ कोई बातचीत सही. नहीं है तो मुझे नहीं पता, मैं तो खाली उस पर जा रहा हूँ जो मैंने सुना है. सही, सही. ठीक है, तो मैं समझता हूँ जो भी सुना था, चाहे वो हो चाहे कोई और हो, बहुत गिरी हुई, और वो भी फर्स्ट लेडी में जिनको वो तो उनको तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि personalized, उनको तो अंदाज़ा ही नहीं है कि उनका क्या उनकी कैसी पर्सनैलिटी और मुकाम है.